السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا شابا. ثم تلا هذه الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقد أخبر الله تعالى به. ثم أتى يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام الحكمة. قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اولاً و آخراً ہمیشہ اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، جس اللہ کی توفیق سے ہم یہاں دین کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنانے والوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلاۃ و سلام ہو لامحدود بے شمار اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ایک واضح روشن دین پر ہمیں چھوڑ گئے جو بڑا واضح ہے، اور جس سے جو ہٹے گا وہ برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا: ترکتکم علی البیضاء، میں واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جس سے اگر کوئی ہٹ جائے، اعراض کرے، تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد امیر محترم، ذمہ داران پروگرام، اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں، موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ میں پوری کوشش کروں گا، بلکہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ نوجوانان ملت اسلامیہ سے وقت کی پکار۔ نوجوان، جوانی عمر کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر کوئی اپنے آپ کو ضائع کر دے تو وہ برباد ہوگا۔ جوان، نوجوان قوم کی قوت ہوتے ہیں۔
یہ قوت صحیح رہے تو قوم کامیاب ہوتی ہے، اگر یہ قوت ختم ہو جائے یا اس میں کمزوری پیدا ہو جائے، بگاڑ آ جائے، تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے محترم نوجوانوں، میں باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے اہم چیز، چاہے وہ نوجوان ہو یا کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر دور میں جس کی ضرورت رہی ہے وہ ہے عقائد کی پختگی، ایمان کی قوت، توحید پر جمے رہنا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ موجودہ دور میں، ماضی میں بھی عقائد کا بگاڑ دیکھنے میں آیا، موجودہ دور میں بھی بالخصوص نوجوانوں میں، عمومی طور پر سب میں عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا۔ شرک ہم جانتے ہیں یہ عقیدے کا بڑا بگاڑ ہے۔ اس کے علاوہ تکفیری عقیدہ کہ مسلمان کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو دیکھ کر اس کو کافر کہنا، کفر کا فتویٰ لگانا، یہ عقیدے کی ایک بہت بڑی بگاڑ موجودہ دور میں نظر آتی ہے۔ انہیں مشرک فلاں کافر، یہ کافر ہے، زید مشرک ہے، عبداللہ کافر ہے، تکفیری عقیدہ یہ نوجوانوں میں دیکھنے میں آیا۔ اسی طریقے سے انکار حدیث یا دیگر خروج وغیرہ کے عقیدوں میں جو بگاڑ، بادشاہ وقت میں اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف یا لسانی یا سنانی بغاوت کرنا، یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے۔ تو موجودہ دور میں اس قسم کا بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ شرک ہو یا دیگر جس کی ابھی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عقیدے اسلامیہ کو، عقیدے توحید کو سیکھیں، پڑھیں، جانیں۔ عقیدے کا کیا مطلب ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے، ایمان کا کیا تقاضا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ اس لیے کہ توحید یا عقیدے توحید یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تمام پیغمبروں کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن کی تخلیق اللہ کی عبادت توحید کے لیے کی گئی ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ایک رسول کی جو بعثت کی گئی اس کی بنیادی وجہ عقائد کی اصلاح ہے۔ تو نوجوانوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہر دور میں جو رہی ہے، آج بھی ہے، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں، درست کریں، خراب ہونے سے، بگڑنے سے بچائیں۔ اللہ پر جو ان کا ایمان ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایمان درست ہوگا تو اس کے بعد کامیابی انشاءاللہ ہوگی۔ جہاں ایمان میں کمزوری ہوگی، عقیدے میں پختگی نہیں ہوگی، عقیدہ کمزور ہوگا، وہاں بگاڑ پیدا ہوگا، خرابہ ہوگا، نقصان ہوگا اور بہت زیادہ خسارہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ بلکہ موجودہ دور میں ایک چیز کی پوری دنیا کو ضرورت ہے اور وہ ہے پیسفل لائف، امن و امان کی زندگی۔ اللہ رب العالمین جو امن کا مالک ہے، اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لا کر دو کام اگر انسان کرے، نوجوان اگر دو کام کرتا ہے، اللہ نے دو بڑے وعدے اپنے ذمے لیے ہیں۔ الذین آمنوا، ایمان لانا ایک کام، عقیدے کو صحیح رکھنا، ایمان کو درست رکھنا، ویسے ایمان لانا جیسے قرآن سے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اگر ایمان ہوگا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو شرک سے بچانا، عقیدے کے بگاڑ سے بچانا۔ اگر یہ دو کام نوجوان دنیا میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، امن بھی ان کو دی جائے گی، امن بھی ہوگا اور ہدایت پر بھی وہ لوگ نصیب ہوں گے۔ وہ ہدایت جو سورہ فاتحہ میں ہم ہمیشہ نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے ایمان کو قوی کیجئے۔ ایمان صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ایمان درست ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ پر، تو اس کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی معیت خاصہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کی بہت ساری مثالیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، قرآن کی آیتوں میں ملتی ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم الی آخر الآیہ۔ اللہ نے ان کہف کے نوجوانوں کے متعلق بیان کیا، وہ لوگ جب اپنے رب
رب پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے عقیدے کو درست کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایتیں بڑھا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ رہی۔ ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو میرے محترم نوجوانوں، اپنے عقیدے کو بگاڑنے سے بچائیے، صحیح عقیدہ سیکھیے۔ اور کس سے سیکھیں گے؟ نیٹ سے نہیں، کتابوں سے نہیں، علماء سے رجوع ہو کر، اہل علم سے، جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جو اہل البصیرہ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے، ایمان باللہ جو بنیادی چیز ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے پہلی ضروری چیز ہے، یا ایمان کے ارکان میں سے پہلی ضروری چیز ہے، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان کیسے ہمارا ہونا چاہیے، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء پر، اس کے صفات پر، اور اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یہ علماء ہمیں بتائیں گے۔ لہٰذا علماء سے عقیدہ سیکھیں، اہل علم سے رجوع ہو اور عقائد کو درست کریں، بگاڑ سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، جو دوسری بڑی ضروری چیز ہے وہ ہے منہج کا بگاڑ۔ نوجوانوں میں عجیب و غریب قسم کے مناہج پائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال عقل سے دین کو سمجھنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی عقل سے دین کو سمجھیں، علماء کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت سے اپنے منہج کو حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل سلیم ہے، ہم اپنے عقل سے دین کو سمجھیں گے، یہ بگاڑ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی منہج کا بہت سارا بگاڑ ہے کہ وہ علماء کی تنقیص کرنا، علماء سے دور رہنا وغیرہ، یہ سارے مسائل ان کے اندر ہیں۔ بہرحال کتاب و سنت کو کے معاملے میں آیتوں سے جیسے چاہے منمانی تفسیر لی جاتی ہے، حدیثوں کا جو ایسے چاہے مفہوم لیا جاتا ہے، یہ نوجوانوں میں ایک بگاڑ دیکھنے میں آیا، جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ان آیتوں سے جو ہمیں منہج ملا وہ ہے سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا منہج۔ انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو سمجھا ہے، ویسے ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نے دین کو صحیح سمجھا تو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے، وہ دین کو صحیح منہج پر سمجھتا ہے، صحیح وے پر، صحیح نہج پر سمجھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے سلف صالحین نے، صحابہ تابعین نے سمجھا ہے، مہاجر اور انصار نے جیسے دین کو سمجھا ہے، آیتوں کو سمجھا، چاہے وہ آیتیں وعید کے سلسلے میں، وعد کے سلسلے میں آئی ہیں، یا بڑے گناہ کرنے والوں کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کو جیسے سلف صالحین نے سمجھا ویسے اگر ہم سمجھیں گے تو یہ صحیح تفقہ ہوگا۔ اگر ایسا تفقہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ مثال کے طور پر آیتیں مشرکین مکہ کے سلسلے میں آئی ہیں، ہمارا نوجوان اس کو آج کے مسلمان پر فٹ کر رہا ہے، یہ منہج کہاں سے اس نے لیا؟ آیت ابو لہب کے بارے میں آئی، آیت فرعون کے بارے میں اتری ہے، وہ عبداللہ، زید، فاطمہ پر اس کا فٹ کرتا ہے، یہ منہج کہاں سے اس نے دیا ہے؟ کہاں سے اس نے اس چیز کو سیکھا ہے؟ کیا سلف صالحین نے ایسے سمجھا ہے اس کو؟ یا بڑے گناہ وعیدوں کے سلسلے میں جتنی آیتیں یا حدیثیں آئی ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یا اسی طریقے سے آیت میں یا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ مثال کے طور پر خالدین فیہا، خالدین فیہا، کیا مطلب خلود کا؟ کیا خلود کا صرف ایک ہی یہ مطلب ہے کہ وہ کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے ویسے ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ میں مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے دے رہا ہوں، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے منہج اپنا درست کرنے کی کوشش کریں۔ منہج میں بگاڑ نوجوانوں میں آج نظر آتا ہے، لہٰذا اس منہج سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ منہج کے بگاڑ سے میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سلف صالحین کے منہج کو جان کر ضروری ہے، واجب ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہدایت کے لیے، جنت کے مستحق ہونے کے لیے ہم سلف صالحین کے منہج کو معلوم کریں، علماء سے رجوع ہو کر بتائیں، وہ بتائیں گے، ہم معلوم کریں گے کہ سلف نے کیسے قال اللہ کو سمجھا ہے، مراد اللہ کو کیسے، قال اللہ علی مراد اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس نوجوانوں قال اللہ ہے، مراد اللہ نہیں ہے۔ قال اللہ تو ہے، منہج اس نے کیسے لیا؟ مراد اس کی اپنی ہے، کلام اللہ کا پڑھتا ہے، مطلب خود کا لیتا ہے، تفسیر اس کی اپنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے، یا واٹس ایپ پر دیکھتا ہے،
یا ترجمہ اس کا دیکھتا ہے، مطلب اپنا لیتا ہے، مفہوم اپنا لیتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ کا منہج کیا ہے، ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں. ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حدیثوں کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں. یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے صحیح منہج. میرے نوجوانوں اس منہج پر آ جاؤ اور اپنے منہج کو بگڑنے سے بچاؤ. اسی طریقے سے معزز سامعین، ایک دوسری بڑی ضروری چیز ہے اپنے اخلاق کو درست کرنا. نوجوانوں میں دور حاضر میں بڑی اخلاق کی گراوٹ یا اخلاق کی خرابیاں، اخلاق کا بگاڑ ان میں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جو اللہ کو مانتا ہے، ایمان ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اخلاق کو درست کرے گا. اخلاق اسلامی ہونے چاہیے، غیر اسلامی نہیں. اخلاق کی بگاڑ میں موجودہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، نشہ، ڈرگس جس کا ذکر کسی خطیب نے بھی کیا ہے، کسی مقرر نے بھی کیا ہے، نشاور چیزوں کا استعمال، یہ اخلاقی گراوٹ نوجوانوں میں نظر آتی ہے. نشہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے شراب، اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اسی طریقے سے گالیاں. نوجوان گالی دیتا ہے، بات کرتا ہے گالی دیتا ہے. کیا ہے یہ اخلاق ہے؟ ایک مسلم نوجوان کے یہ اخلاق ہے کہ وہ گالی دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. ایمان ہے، میں نے شروع میں بتایا اصل چیز ایمان ہے. عقل چیز اللہ پر عقیدہ ہے. اگر ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، تو بولو، زبان کھولو تو خیر کے لیے کھولو، ورنہ چپ رہو. گالی خیر ہے، گالی شر ہے. اور اس زبان کا شر میں بہت سارا، علماء کی برائی کرنا، مسلم حکمرانوں کے خلاف فتوے بازی کرنا، علماء کی غیبت کرنا اس زبان سے، یا عام لوگوں کی غیبت کرنا، اس زبان سے فساد پھیلانا، اس زبان کا غلط استعمال کرنا. کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ اسلامی اخلاق ہے. ہمارے اخلاق درست ہونے چاہیے. زبان کو لگام دیں. اختلافی مسئلہ ہو نہ بولیں. ہم علماء کا کام بولنا ہے. سلف کہتے ہیں اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف. جاہل چپ رہے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے. بولنا علماء کا کام ہے. بڑا مسئلہ امت پر کوئی آتا ہے تو ہمیں کیا منہج ملا، ہمیں کیا اخلاق اسلام نے دیے؟ علماء بولیں گے، عام لوگ نہیں بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ، صحابہ میں سے کس نے زبان کھولی؟ دیکھیے لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ، یا خلافت کا مسئلہ، ایسے یا مانعین زکوٰۃ سے قتال کا مسئلہ، یہ جتنے مسائل آئے کن لوگوں نے زبان کھولی؟ علماء نے، صحابہ، بڑے صحابہ نے. لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو خیر کے لیے استعمال کریں اور اخلاق کے سلسلے میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اسلامی اخلاق ہمارے ہونے چاہیے. اور نوجوان، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، بڑوں کے ساتھ بدزبانی، بڑوں کا احترام نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کے اجلال میں سے، اللہ اکبر، یہ حدیث ہے. یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے ہے. مسلمان کے لیے ہے. تو کون عمل کریں گے اس حدیث رسول پر؟ ہم عمل کریں گے تو کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ کے اجلال میں، اللہ کے اکرام میں یہ چیز ہے کہ بوڑھے مسلمانوں کی توقیر کرنا، بوڑھے مسلمانوں کی عزت کرنا. لیکن افسوس کے نوجوان بوڑھے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ان کو برا بھلا کہنا، ٹھٹا مارنا، ہنسنا، مذاق کرنا، یہ چیزیں اس نے اپنے اخلاق میں داخل کر لی ہیں. یہ غلط چیز ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک. باہر بہت اچھا ہے، باہر دوستوں میں پوچھو ہاں زید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ زید ایک 18 سال کا نوجوان ہے، کہیں گے زید ہماری پوری ٹیم میں، ہمارے کالج میں سب سے اچھا لڑکا ہے. اگر زید کی بھی امی سے پوچھو، زید کی ابا سے پوچھو، تو وہ افسوس کرتے ہیں زید پر، پریشان ہے زید کے رویے کو لے کر. یہ کیسے نوجوان کے اخلاق ہے؟ وہ باہر تو اچھا ہے لیکن گھر میں اچھا نہیں ہے. یا اگر اس کی بیوی بچے ہیں، باہر تو اچھا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے. وہاں ماں باپ کے حقوق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. حقوق الوالدین کا مقام، مرتبہ شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اسی طریقے سے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی. ابھی شیخ بتا رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اچھے بننا ہے نا. نوجوان کیا چاہتا ہے؟ مجھے اچھا سمجھو. نوجوان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، مجھے غلط نہیں سمجھنا. عام طور پر سب میں ہوتا ہے، مجھے کوئی برا نہ سمجھے،
تو آپ کیا اللہ کی نظر میں اچھے ہیں؟ یہ دیکھیں، لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، لیکن العلیم، الخبیر، العلام، علام الغیوب، وہ اللہ جو غیب کو جانتا ہے، آپ کی چھپے ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، آپ کے رازوں سے واقف ہے، آپ کی انڈیویجول لائف سے وہ واقف ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، کیا وہ خوش ہے؟ اس کی نظر میں آپ اچھے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نوجوان چاہتا ہے میں لوگوں کے سامنے اچھا ہوں، گھر والوں کے سامنے اچھے ہوں گے، اگر بیوی بچوں کے ساتھ آپ اچھے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم سے سب سے اچھا نوجوان، تم میں سب سے اچھا نوجوان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک حدیث سنا، اللہ اکبر، ڈر ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کرے۔ اخلاق کا کیا عالم ہے، برائیوں کا ارتکاب، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں جو صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی، اس حدیث کو سنیے اور نوجوان اپنا جائزہ لیں، حدیث سامنے رکھیے، بلکہ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے جب زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تُهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضرور کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن، تہامہ جو سعودی عرب کا ایک مشہور پہاڑ ہے جہاں غمت اور سہران قبیلہ آباد ہے، تہامہ کا جو بڑا پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ ان نیکیوں کو اڑتا ہوا بھوسا بنا دے گا۔ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنی، ثوبان رضی اللہ عنہ نے سنی، میں فرمایا صفہم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے بدنصیبی ہے کہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئے قیامت کے دن اور اس کا کوئی مقام نہ ہو، اس کا کوئی اجر نہ ملے، ضائع ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے جیسے، تمہارے جیسے ہوں گے، تم میں سے ہوں گے، جیسے تم رات میں جاگتے ہو عبادتیں کرتے ہو وہ کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک پرابلم ان کی ہوگی، یہ اصل مجھے بتانی ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جب اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو تنہائی میں نظر آ جائیں تو اس کا وہ ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ جب تنہائی میں کوئی نگاہ نہیں دیکھا کہ نظر نہیں پڑ رہی ہے، اکیلے ہیں اور ان کے پاس حرام چیزیں موجود ہیں، ہاتھ میں فون ہے، اس کا یوز خیر میں ہو یا شر میں ہو، آدمی اچھائی میں استعمال کرے برائی میں استعمال کرے، نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ان کو جب تنہائی میں رہتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے مانند اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ کیا ہمارے نوجوان ایسے تو نہیں ہیں؟ باہر مسجد میں جا کر تو نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اکیلے میں جب فون کے ساتھ ہوتا ہے، رات میں سونے سے پہلے بستر پر یا صبح اٹھنے سے پہلے جب امی ابا بہنیں بھائیوں کی نظریں تو نہیں پڑ رہی ہیں، فون پر کہیں حرام چیزوں کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے، حرام چیزیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، حرام چیزیں سن تو نہیں رہا ہے، حرام چیزیں بھیج تو نہیں رہا ہے، اپلوڈنگ، ڈاؤن لوڈنگ، فارورڈنگ، ریسیونگ وغیرہ، کہیں حرام چیزوں میں تو نہیں ہو رہا یہ چیز؟ اللہ سے ڈرے میرے بھائی، یہ خطرناک چیز ہے، یہ فحاشی کیسی پھیل رہی ہے، یہ ایک الیکٹرانک ہے، اس کا استعمال صحیح کیجئے۔ اللہ کے نبی، قرآن کی آیتیں حدیثیں ہماری جلد گواہی دیں گے، یہ ہاتھ جس سے ہم یہ فون یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اے نوجوانو، اللہ سے ڈرو میرے بھائی، حرام چیزوں سے بچو۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، ہم مانتے ہیں نا، میرا بھائی کہتا ہے نا اللہ عرش پر مستوی، مجھے سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے نا ایمان؟ تو یہ ایمان کہاں چلا گیا جب میں اور آپ، اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف کرے، ہدایت دے، ہمارا ایمان اللہ کے اسماء و صفات پر جو ہے وہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب ہم حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہ بھول گئے؟ دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ چرواہے کا،
جو تقوی کی اہمیت پہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب چرواہے سے بکریوں کو چرانے والے وہ بھی ایک نوجوان تھا, دیکھیے اس کا ڈر اللہ کے دل میں کیسے تھا. جب عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا یہ بکریاں بیچ دو مجھے, ہم دے دیں گے اس کا پیسہ, یہ ہمیں دے دو. نے کہا یہ میرے نہیں ہیں, میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم دے دو, پوچھے گا تو کہہ دو گم گئے یا کھو گئے چلے گئے. اس طریقے سے ٹیسٹ لیا, امتحان لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ان بکریوں کے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کا کیا کروں, اللہ کہاں ہے, مطلب اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تجارت غلط کر رہا ہوں, تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں حساب دوں. میرے بھائی یہ تقوی اس کے دل میں تھا. ہوا کیا, تقوی کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, واللہ نوجوان آپ پریشان نہ ہو, میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ کے کلام پر, حرف حرف پر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ڈرنا ہمارا کام, دینا اس کا کام, مسئلے بنانا, مسائل حل کرنا اس کا کام. وہ جو چاہے کرتا ہے, اس نے جو چاہا وہ ہوا, اس نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کا یہ واقعے میں کیا ہوا, وہ گئے اس کے تقوی کو نوجوان کے دیکھ کر بکریوں کے مالک کے پاس گئے, پوری بکریاں خرید لی اس سے اور اس نوجوان کے حوالے کر دی جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. یوسف علیہ السلام ایک نوجوان ہے, ایک بادشاہ کی بیوی, یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. دیکھیے کیسے جب ان کو دعوت برائی کی دی گئی, کیسے انہوں نے اپنی عفت کی, تحسن کیا, اپنے آپ کو بچایا. کیا چیز تھی, حرام چیز سے ان کو دور رکھی, اللہ کا خوف. جب اس خوبصورت پیسے والی مالدار عورت نے برائی کی دعوت دی, کیا کہا, انی اخاف اللہ. نوجوان یہی کہے بس, ہم چاہتے ہیں نوجوان ہمارے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے, انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس برائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, اپنے دامن کو بچا لیا. میرے نوجوان بہنوں, نوجوان بھائیوں, اپنے دامن کو بچائیے, تقوی دل میں پیدا کیجیے, اللہ سے ڈریے. اتق اللہ حیثما کنت, جہاں رہو اللہ سے ڈرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کے سے ڈرے گا اللہ اس کے تمام معاملے آسان کر دے گا, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے بے روزگاری وقت کی ایک بڑی مشکل ہے. نوجوان ہمارا بے روزگار ہے, بے روزگار نہیں ہونا چاہیے. کیوں, کیونکہ علماء نے کہا ہے بے روزگاری برائیوں کو جنم دیتی ہے. بے روزگاری کیونکہ خالی ہے, کچھ کام نہیں ہے, جاب نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, تو اب جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں, برائیاں ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں برائیوں کی طرف, چاہے وہ میڈیا سے ہو یا ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. اب اگر وہ ایسے ہی بے روزگار رہے گا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا, برائیوں میں چلے جائے گا. اسی لیے شریعت کی تعلیم کا, شریعت کے احکام کا مطالعہ کریں آپ. شریعت نے رزق حلال پر, کسب حلال پر ابھارا ہے. جاؤ لکڑیاں کاٹو, بیچو, اپنے دامن کو بچاؤ, محنت کرو, پیسہ کماؤ. سب سے اچھی روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے انسان کماتا ہے. لہٰذا نوجوان بے روزگار نہیں, کام نہیں ہے, کام ڈھونڈیے, اللہ سے دعائیں کیجیے, اللہ سے مدد مانگیے, نکلیے. انشاءاللہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کر کے دیکھیے. لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر, یہ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی. اسی طریقے سے ایک اہم بڑا مسئلہ موجودہ دور میں نوجوانوں کا یہ ہے, لا یعنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایسی چیزیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کے مسئلے, یمن کے مسئلے, جاپان میں کیا ہوا, چائنا میں کیا ہوا, اللہ ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, اس میں پڑا ہوا ہے نوجوان. اور جو پوچھنے والا ہے اللہ, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. امی ابا کی کوئی فکر نہیں, بہن بھائی کی کوئی خبر نہیں, بیوی بچوں کا کوئی پتہ نہیں. جاپان کی خبروں پر گفتگو ہو رہی ہے اور اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے. کفا, آدمی اس کے لیے کافی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے. یہ احساس کا فقدان نوجوانوں میں نظر آتا ہے. میرے بھائی کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے. اللہ پوچھے گا بادشاہ سے, بادشاہ کی ذمہ داری کے متعلق بمبئی کے مسلمانوں سے پوچھے گا, سعودی عرب کے یا جاپان کے یا کسی بھی جگہ کے. الامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ, جو بادشاہ ہے اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. میں اور آپ تو نہیں ہے نا, میں کیا ہوں, میری ذمہ داری کیا ہے, میرے رشتے, وآتِ ذی القربى حقہ, میری بیوی, بچے, رشتہ داری, قرابت داری, والدین, یہ میری مسئولیت ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو دیکھوں کیا ہے,
پہچانو اور اس کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرو، بجائے یہ کہ میں اور آپ ان چیزوں کی فکر کرتے جس میں ہم سے پوچھ ہوگی، اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، تو بجائے کہ ہم اس میں اس کی فکر کرتے، لایانی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اچھے نوجوان کی پہچان نہیں ہے، اور ہمارا نوجوان انشاءاللہ اچھا بنے گا۔ آج سے سب بند، آج رات سے انشاءاللہ، آج رات سے لایانی چیزیں بند، جس کی ضرورت ہے، جو ہماری مسئولیت ہے، اس کی ہم فکر کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا نوجوان مسلمان وہی ہے، مسلمان نوجوان یہ سب آتے ہیں اس میں، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ چیک کریں نوجوان، میں جس چیز میں جس مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مجھے، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ پوچھے گا، اچھا جس کی پوچھ ہوگی وہ کیا ہے، حقوق کیا ہیں، اس کی ادائیگی کہاں تک ہو رہی ہے، امی ابا خوش ہیں یا نہیں، بیوی بچے مجھ سے ان کے حقوق ادائیگی، حقوق میرے پڑوسی رشتہ دار فلاں فلاں، میرے عزیز و قاری میں جہاں کام کر رہا ہوں امانت داری وغیرہ، جس کی پوچھ ہے اس کی فکر میں لگے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز نوجوانوں میں دین سے دوری ہے میرے بھائی، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دشمن نے ایسی چیزوں میں محو کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں، اس کو فجر کی فکر نہیں، اس کو تلاوت کی فکر نہیں، دعاؤں کی فکر نہیں، صبح کی دعائیں نہیں پڑھتا ہے، واٹس اپ ضرور دیکھتا ہے، شام میں سونے سے پہلے وطر نہیں پڑھتا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی، اوصانی خلیلی بصلاۃ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن واٹس اپ ضرور دیکھ کے وہ سنے گا۔ میرے بھائی دین سے دوری کیوں؟ کیا دین پر عمل کرنا صرف علماء کا کام ہے؟ دین پر عمل سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی اچھا موسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی ہوتی تو شاید نوجوان نہیں بیٹھتے یہاں پر، کیا میں اور آپ میرے نوجوان بھائی کیا ہم نہیں چاہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے، کوئی سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ نہیں ہوگا، اس اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی میرا اور آپ کا رب ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سائے کی اہمیت سمر میں معلوم ہوتی ہے نا، گرما کے موسم میں سایہ شیڈو میرے بھائی، سبعۃ، اس میں ایک نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ ہماری نوجوان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ لڑکی سے دوستی، راضی ہے نہیں ہے، کیا بھیجوں، کون سے پھول بھیجوں، کون سے پھول ریسیو کروں، کیا کروں، اس میں جوانیاں صرف ہو رہی ہیں۔ واٹس اپ، فیس بک یا فیس ٹو فیس والے مسئلے، کس چیز میں جوانیاں جا رہی ہیں، کہاں صرف ہو رہی ہے قوت کون کی؟ پیغام حق کانفرنس ہے، کون پہنچائے گا حق؟ کہاں جا رہی ہے جوانی؟ صرف علماء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، انبیاء کا ساتھ قوم نے دیا کہ نہیں دیا؟ بات حق آگے پہنچے گی جب حق کے لیے 2 چیزیں، ایک تو علم، دوسری قوت، قرآن کی آیتیں پڑھی، تو قوت ہے آپ لوگ، آپ حق کا ساتھ دیجئے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے میں ہوں گے۔ لہٰذا اپنی جوانی کو ضائع اور برباد نہ کریں میرے بھائی، آپ دیکھیں اللہ کا حق عبادت آپ سے ہو رہا ہے یا نہیں، اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، اللہ کی عبادت میں جوانی گزرے گی تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے دوسری ضروری چیز، اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی اور دنیا والوں کے ڈرانے سے ڈر جانا۔ ایک نوجوان جو اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل، اس پر ایمان لانے والا، وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس کیسے ہو گیا؟ مایوسی گمراہ لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ آج ڈرایا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے جو ان کو بتانا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانا ہے، ڈرایا، خوف، دہشت، ڈرو، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکال دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر، ڈر جا، کیسے ڈر؟ مایوس، اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے نا امید ہو چکا ہے۔ قرآن میں مثالیں موجود ہیں، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے اشارہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون یا تو انڈائریکٹ میڈیا سے ڈرایا جا رہا ہے، وہاں ڈائریکٹ ڈرایا فرعون نے، جب وہ لوگ ایمان لائے فرعون نے ڈائریکٹ ڈرایا، بادشاہ، پاور، ہر چیز اس کے پاس تھی، دیکھا تم ایمان لائے میری پرمیشن کے بغیر، آیتوں کا ترجمہ ہے قبل ان آذن لکم، میں نے اجازت نہیں دی، تم ایمان لائے۔ جادوگر جب ایمان لائے، وہ میں مثال وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں ایمان لائے، اللہ کی نشانی دیکھ لی، ایمان لائے، ڈرایا فرعون نے، مار دوں گا،
رائٹ ہینڈ لیفٹ پیر کاٹ دوں گا، سولیوں پر چڑھ دوں گا، اگر تم باز نہ آئے تو کیا ڈرا رہا ہے؟ ہمیں مارے گا، ہمیں ختم کرے گا؟ انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ اس دنیا میں ہوگا، آخرت میں کیا کرے گا؟ مار فقضی، ایمان دیکھیے، توکل دیکھیے، فقضی ما انت قاض، فرعون جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ کیا ہوا؟ برباد ہو گئے، نجات پائے یا برباد ہوئے؟ پھر رات کا واقعہ، نبی کی اتباع میں نکل گئے قوم، اور سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جب ایمان تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ کی رحمت سے امید باقی تھی، امیدیں تھی، اس امید کا اثر دیکھیے، اس ایمان کا اثر دیکھیے، اللہ نے دشمن سے بچا لیا۔ فرعون کہاں ہے؟ چلیے مصر جا کے دیکھتے ہیں، ختم۔ Where is Pharaoh? Nothing, never۔ ایسے کئی آئے چلے گئے، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم ایمان والے نوجوان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان پر قائم رکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے، اپنی غلطیوں سے باز آنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، کبھی مایوسی اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش مت کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے ایک ضروری بات مجھے بتانی تھی، وہ ہے علماء سے دوری۔ علماء سے جڑے رہیے میرے بھائی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو بھی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ علماء سے جڑے رہیے، اہل العلم سے دور مت رہیے نوجوانوں۔ الگ خطرناک قسم کے فتنوں کی زندگی میں ہم ہیں، فتنے ہیں نا، عقیدے کا فتنہ، منہج کا فتنہ، اعمال میں فتنے، کیسے کیسے فتنے ہیں، ہاں؟ ان فتن کا قطاع اللیل المظلم، عجیب و غریب فتنے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان فتنوں سے کیا چیز ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے بعد بچائے گی؟ علماء کی صحبت۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف سے بھی یہ قول منقول ہے، فرماتے ہیں، سنیے غور سے، فتنہ جب شروع ہوتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں، فتنہ جب اپنا کام کر جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں۔ کیوں؟ علم بصیرت ہے، نور ہے، روشنی ہے، روشنی جیسے گڑھوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ لہٰذا علماء کے پاس علم ہے، ہم نوجوان ہیں، علم نہیں ہے، علم حاصل کریں گے، رجوع ہوں گے۔ مرجع ہمارا علماء ہے قرآن و حدیث کی روشنی۔ ان کنتم تؤمنون، قرآن کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، جیسے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ مرجع ہے ہمارا، کتاب و سنت۔ کتاب و سنت کے حاملین اہل العلم ہیں، علماء ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ آج نوجوانوں کا مرجع ختم ہو چکا ہے۔ مرجع ہونا چاہیے، مرجع یعنی کہاں لوٹوں میں کہاں جاؤں؟ کوئی مسئلہ آ جائے میں کس کے پاس جاؤں؟ ایک چیز ہے، اب پتہ نہیں وہ حق ہے یا باطل ہے، فتنہ ہے یا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا مرجع کیا ہے؟ کہاں جاؤں میں؟ علماء کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جس سے قدریہ پہ بھی ذکر ہو رہا تھا، وہ کیسے عبداللہ بن عمر کے پاس عراق سے آئے، مرجع علماء ہے۔ علماء کی طرف لوٹیں گے، ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، یہ ہمارا مرجع ہے۔ لیکن آج نوجوانوں کا مرجع واٹس ایپ ہے۔ کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کس نے کیا اپلوڈ کیا ہے اور کس نے کیا کیا بھیجا ہے، کمنٹس، یہ ہمارا مرجع بن گیا، فیس بک ہمارا مرجع بن گیا، یہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا مرجع بن گیا۔ نہیں، اپنے مرجع کی طرف لوٹو میرے بھائیوں۔ مرجع کتاب و سنت ہے، قال اللہ قال رسول، جس کو جاننے والے علماء موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے، علماء سے دور رہیں گے خوارج کا حشر ہوگا۔ خوارج صحابہ علماء سے دور رہے، حالت کیا ہوئی؟ صحابہ علماء عراق میں موجود ہے، وہ لوگ ان سے دور ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ خوارج بن گئے، اور ان تمام وعیدوں کے مستحق بن گئے جو وعید اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بیان کیے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اور جو لوگ علماء کی صحبت میں رہے، مرجع کی حفاظت کی، مرجع کا صحیح استعمال کیا، وہ تابعین بن گئے۔ جو صحابہ کے ساتھ رہے، علماء صحابہ تابعین بن گئے، جو دور رہے وہ خوارج بن گئے۔ دور مت ہونا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسلم نے جمعے کے خطبے میں بھی بتایا تھا، عبداللہ بن مسلم، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک روایت ہے ان کی، جو شرح اعتقاد سنہ والجماعہ میں امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں کیا ہے؟ عبداللہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرو نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن مسلم۔ وہ ایک عالم علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا، صحبت میں رہتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس صحبت کو ختم کر دیا۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کو ایک خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے جنازے کو اٹھائے ہوئے۔ تعجب ہے، یہ کیسا خواب ہے؟
تفسیر معلوم کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، صحبت کس کے ساتھ ہے؟ مرجع ہے. اس نے کہا اس نے بتایا پہلے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے ساتھ رہا، اب میں معتزلہ کے ساتھ. تو تفسیر دیکھیے خواب کی تعبیر کیا بیان کی گئی، تم ایک ایسی قوم کے ساتھ ہو جو لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں، دفن کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تم دے رہو. یہ مطلب ہے تمہارے خواب کا. معلوم ہوا کہ علماء سے دوری آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، گمراہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے نا، اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہدایت، اس کا ایک سبب، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اہل حق سے جڑے رہے ہیں، علماء کی صحبت میں رہیں. علماء انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا مقام قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس مرجع کو ختم مت کیجئے. دشمن چاہتا ہے کہ علماء کو بدنام کرتے ہوئے آپ کو حق، علماء حق سے دور کر دے، تاکہ جیسے چاہے وہ کھیلے. ایک فٹ بال کی شکل ہو، ادھر مارے ادھر مارے، اوپر مارے پیچھے مارے. ایسے بننا ہے ہمیں؟ ہرگز نہیں. ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میں ایک مسلمان نوجوان ہوں، لہٰذا میں کھیلنے نہیں دوں گا کسی کو. دشمن کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کھیلنے نہ دیں. کون بچائیں گے ہمیں اس کھیل سے؟ علماء. اللہ رحم فرمائے، اللہ جو گزر چکے ہیں، جو باقی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. لہٰذا اس مرجع کی طرف آ جائیں میرے بھائی. ایک احساس اپنے دل میں نوجوان ہمیشہ باقی رکھے، میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ گمراہیوں سے محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے، علماء کی طرف لوٹنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ حق کو پہچاننے والا بنائے. اور یہ جو پیغام حق ہے، اس کے لیے ضرورت ہے نوجوانوں کی. انصار صحابہ نے مدد کی، مہاجر صحابہ نے مدد کی. بات آگے بڑھی بھائی، اسی بہت سارے قوم موسیٰ کے نوجوانوں نے مدد کی. اسے بہت ساری مثالیں ہیں. آپ حق کے ساتھ دیں، تعاون کریں، اہل علم کا ساتھ دیں، جماعت کا ساتھ دیں، تو حق کی بات انشاءاللہ آگے پڑے گی. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر ڈٹے رہنے، حق کا ساتھ دینے اور اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.